اللہ نے مومنوں کی جو صفت بتائی، اللہ نے انبیاء کرام کی جو صفت اور ان کی کوالٹی جو اللہ رب العالمین نے بتائی، کہا کہ مومن اور نبی ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور وہ سچے ہیں۔ اسی لیے اور جھوٹ کی مذمت اور جھوٹ کی سزا دنیا میں اور آخرت میں کیا ہوگی، اس کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین سچا ہے، سچ بولنے کی اللہ نے سب کو تاکید کی ہے، رسولوں نے سچی بات بتائی، پیغمبروں نے سچ ہم تک پہنچایا، ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو سچائی کا راستہ بتایا، ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو جھوٹ سے بچنے کی تاکید کی۔ جھوٹ انسان کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا اور بے عزت کر دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین کے پاس جھوٹ اور جھوٹ بولنے والا ہمیشہ ذلیل سمجھا جائے گا، رسوا سمجھا جائے گا، اس کو حقیر سمجھا جائے گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں بھی جنتیوں کا ذکر کیا ہے، مومنوں کا ذکر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہے کون؟ جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ سے دور رہتے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں، سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں اور جھوٹ کے قریب بھی نہیں جاتے۔ اللہ نے ان کو حقیقی مومن کہا۔ اللہ نے مومنوں کی جو صفت بتائی، اللہ نے انبیاء کرام کی جو صفت اور ان کی کوالٹی جو اللہ رب العالمین نے بتائی، کہا کہ مومن اور نبی ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور وہ سچے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول بنا کر کے بھیجے گئے، صفا کی پہاڑی پر آپ نے اعلان کیا، یا ایھا الناس ماذا تظنون بی، آپ نے پوچھا لوگوں بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا کریم ابن الکریم، کہ آپ بزرگ ہیں، بے حساب بہترین بزرگی والے ہیں، آپ بزرگ شخص کے بیٹے ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اسی لیے لوگوں سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں بتاؤ کیا میرے بارے میں تم نے کبھی جھوٹ کا تجربہ کیا ہے، سارے لوگوں نے ایک آواز جس میں ابو لہب ابو جہل جیسے دشمن بھی شامل تھے، صفا کی پہاڑی پر سب نے اعلان کیا ما جربنا علیک الکذب یا رسول اللہ ابدا، کہا اے اللہ کے رسول زندگی میں کبھی بھی ہم نے آپ کے متعلق جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، آپ ہمیشہ سچ بولنے والے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جو نام محمد تھا، آپ کا نام احمد تھا، اسی جگہ آپ کا نام صادق بھی تھا، اسی جگہ آپ کا نام امین بھی تھا۔ لوگ آپ کو بولتے تھے دنیا میں سب سے زیادہ سچ بولنے والا انسان، دنیا میں سب سے زیادہ امانت دار انسان، ہم نے آج تک ایسا انسان سچ بولنے والا نہ دیکھا ہے اور نہ امانت دار انسان کو ہم نے دیکھا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھی، لوگ آپ کے پاس دشمن بھی، اس زمانے کا دشمن بھی، جاہل بھی، کافر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں لا کر کے رکھتا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینے کی طرف جانے لگے، ہجرت کی رات تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا علی یہ فلاں فلاں شخص کا اور یہ فلاں فلاں آدمی کا مال ہے، اس مال کو اپنے پاس امانت رکھو، مجھے اللہ کا بلاوا مدینے کی طرف آیا ہے، میں جا رہا ہوں، یہ پورا مال میرے جانے کے بعد ان کے حقداروں تک پہنچا دینا۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے امانت دار، کتنے سچے تھے کہ جب مکہ چھوڑ کر کے جا رہے تھے، کوئی شخص گاؤں خالی کرتا ہے تو جتنا بھی ہے سب سمیٹ کر کے لے جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سچے تھے، کتنے امانت دار تھے کہ پوری امانتیں علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا اور کہا کہ میرے جانے کے بعد فلاں فلاں شخص کو یہ امانتیں تقسیم کر دینا۔ حاضرین، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے، سچے تھے، اور اسی کی تعلیم زندگی بھر آپ نے دیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم،
کہا یقیناً ابرار کس کو بولتے ہیں؟ ابرار کہتے ہیں وہ انسان جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، نیکی کرتا ہے اور ہمیشہ نیکی کرنے کی عادت ڈالتا ہے۔ ان کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، کل قیامت کے دن یہ سچ بولنے والے، یہ امانت دار لوگ کل قیامت کے دن نعمتوں میں ہوں گے۔ نعمتیں کیا ہیں؟ وہ نعمتیں جنت ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جنت کے کئی نام بیان کیے ہیں، ان میں سے جنت کا ایک نام ہے نعیم، نعمتوں والی جگہ جہاں انسان کو ہر نعمت ملے گی۔ اللہ رب العالمین انسان کا جو دل میں بات گزرے گی، اس کے ذہن میں خیال آئے گا، اللہ اس کو حاضر کر دے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اللہ نے فرمایا اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب چیزیں ہوں گی جس کا تمہارا نفس خواہش کرے گا، تمہارا دل جو خواہش کرے گا، اللہ وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین پیش فرما دے گی۔ نعیم یعنی نعمتوں والی جنت میں تم کو اللہ رکھے، کس کو؟ ابرار، جو سچ بولنے والے ہیں، ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں، ان کے لیے۔ پھر اسی آیت کے دوسرے حصے میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اللہ نے فرمایا اس کے مقابلے میں جھوٹ بولنے والے، برائی کرنے والے، سچ نہ بولنے والے، ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ سجین میں ہوں گے۔ سجین کے متعلق مفسرین نے کہا ہے کہ دنیا میں بھی یہ سجین ہے، اور کل قیامت کے دن بھی حشر کے میدان میں جب جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو ان کو سجین میں داخل کیا جائے گا۔ وما ادراک ما سجین، اللہ نے فرمایا سجین کے متعلق تمہیں کیا معلوم ہے؟ اس میں جو ہے برے لوگوں کی، جھوٹ بولنے والوں کی، دغا بازوں کی، دھوکہ دینے والوں کی روحیں اس کے اندر رہیں گی، اور کل قیامت کے دن جہنم میں بھی یہی روحیں جہنم میں بھی داخل ہوں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا ایاکم والکذب، لوگو جھوٹ سے بچو، فإن الکذب یہدی الی الفجور، کہا یہ جھوٹ ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے انسان دنیا میں سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے شرک کے بعد تو وہ جھوٹ ہے، کیونکہ جھوٹ ہی سے انسان سارے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ ایک جھوٹ ایک ایسی برائی ہے کہ اس برائی کی وجہ سے انسان زنا بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، تجارت میں نقصان بھی کر لیتا ہے، سب کچھ اسی جھوٹ میں جو ہے اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، یہ جھوٹ، یہ برائیاں انسان کو جہنم کا راستہ دکھاتی ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کو اس سے بچنا چاہیے، اللہ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذَبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، انسان جھوٹ بولتے رہتا ہے، جھوٹ بولتے بولتے انسان کو سکون اس وقت نہیں ملتا جب تک کہ وہ جھوٹ کی تلاش نہ کرے۔ جھوٹ بولنے کے بارے میں انسان سوچتا رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ذہن میں بھی جھوٹ کی کئی قسمیں ڈال دیتا ہے۔ اب وہ انسان جب ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر 90 پر 9 جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی لسٹ میں، فرشتوں کی لسٹ میں، فرشتوں کی کتاب میں اس کا نام اللہ رب العالمین جھوٹوں میں لکھ دیتا ہے۔ حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ اللہ اس کا نام فرشتوں کی لسٹ میں جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ انسان جھوٹ سے بچنے کی کوشش نہیں بلکہ جھوٹ بولنے کی کوشش، اور جھوٹ پہ جھوٹ بولنے کی کوشش انسان کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے پاس اس کا مقام جہنمیوں میں سے ہو جاتا ہے اور جھوٹوں میں سے ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، انسان کی زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے فرشتے اس کو نوٹ کرتے ہیں، فرشتے اس کو لکھتے ہیں۔ انسان چاہے اچھی بات بولے چاہے بری بات بولے، فرشتے 2 قسم کے ہیں، ایک فرشتے جو انسان کی غلطیوں کو لکھتے ہیں اور ایک فرشتے جو انسان کی نیکیوں کو لکھتے ہیں۔ سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ نے فرمایا ما یلفظ من قول، کہ تم زبان سے جو بھی لفظ ادا کرتے ہو، لفظ کہتے ہیں زبان سے نکلنے والا لفظ جو بھی نکلتا ہے،
الا لدیہ، مگر اس شخص کے پاس رقیب عتید، حاضر اور نگران فرشتہ رہتا ہے۔ اللہ کی جانب سے نگرانی کرنے والا فرشتہ، اللہ کی جانب سے موجود فرشتہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی انسان کی زبان سے کوئی لفظ جھوٹ نکلتا ہے یا سچ بھی نکلتا ہے تو فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں تاریخ کے ساتھ، وقت کے ساتھ، کیونکہ کل قیامت کے دن انسان کو جب اس کے نامہ اعمال کے سامنے پیش کیا جائے گا، تاریخ کے ساتھ، وقت کے ساتھ، اور کس وقت اور کس جگہ بولا تھا، فرشتے ساری چیزیں نوٹ کر کے اللہ کے پاس پیش کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر دنیا یہیں پر ختم ہونے والی ہوتی تو انسان نہ جانے کیا کیا کرتا، اور کس کس قدر دھوکہ دیتا، اور کس کس قدر جھوٹ بولتا۔ ہمیں یقین ہے اور بالکل یقین ہے کہ یہ زندگی یہیں پر ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ زندگی چند دن کی زندگی ہے، چند سالوں کی زندگی ہے۔ ختم ہونے کے بعد ہمارے لفظ، زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کے متعلق اور ہمارے کیے ہوئے ہر کام کے متعلق کل قیامت کے دن اللہ کو ہمیں حساب دینا ہے۔ اس لیے زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے ہمیں سوچ سمجھ کر نکلنا چاہیے، کیونکہ فرشتے اللہ کی جانب سے نوٹ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کی عادت بتائی۔ آپ نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 4 باتیں ہیں، جس انسان کے اندر یہ 4 باتیں ہوتی ہیں وہ پکا منافق ہے۔ وہ پکا منافق ہے مطلب ہے کہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے جس شخص کے اندر وہ 4 باتیں ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ پہلی بات امانت میں خیانت کرنا۔ دوسری بات اذا حدث کذب، جب بھی زبان کھلے اور جب بھی بات کرے تو صرف جھوٹ بولے، ایسا شخص بھی منافقوں کی فہرست میں آ جاتا ہے۔ اذا عاہد غدر، جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، تو ایسا انسان بھی منافقوں کی فہرست میں آ جاتا ہے۔ واذا خاصم فجر، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جب بھی کوئی بحث ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو سامنے سے گالیاں بکتا ہے اپنی زبان سے، تو ایسا انسان، یہ 4 قسم کے لوگ، اس میں اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ بات کرنے پر جو انسان جھوٹ بولتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا نام منافقوں میں لکھ دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، اور حدیث واقعے کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سو رہے تھے، 2 فرشتے آئے، اللہ کے حکم سے 2 فرشتے آئے، جبرائیل اور میکائیل۔ دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرانے کے لیے لے گئے۔ کہاں کا؟ آسمان کا سیر، جنت و جہنم کا سیر، جنت اور جہنم دکھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے جنت بھی دیکھا ہے، جہنم بھی دیکھا ہے، اس کا منظر دیکھا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو بتانا تھا اس کے تعلق سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ خواب میں 2 فرشتے جبرائیل اور میکائیل آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر جنت اور جہنم دکھانے کے لیے گئے۔ اس میں سے بہت لمبی حدیث ہے، اس میں کا جو اصل مقصد ہے یہاں بیان کرنے کا وہ یہ کہ جھوٹ کی کیا سزا ہے، اور جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے کو کس حالت میں دیکھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہم لوگ گئے ایک ایسے انسان کے پاس جس انسان کو خواب میں ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، میں ایسے انسان کے پاس میرا گزر ہوا، اس انسان کو الٹا لٹا دیا گیا ہے، گدی کے بل اس کو الٹا لٹا دیا گیا ہے، اور ایک فرشتہ ہے جو ایک بہت بڑا چٹان جیسا پتھر پکڑا ہوا ہے، اور وہ فرشتہ چٹان جیسا پتھر بھی پکڑا ہوا ہے، اور پھر ایک کھینچی جو چیرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جو چیرنے کے لیے کسی بھی چیز کو کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، ایسی چیز پکڑ کر کے کھڑا ہوا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ وہ آدمی فرشتہ اس انسان کو جو لیٹا ہوا ہے اس کے دونوں جبڑوں کو اس کھینچی سے پکڑ کر کھینچتا ہے، ایسا کھینچتا ہے یہاں تک کہ یہ دونوں گال جو ہوتے ہیں وہ اس کی گدی تک چلے جاتے ہیں۔ دونوں گال پکڑ کر کے ایسا کھینچتے ہیں دونوں فرشتے، دونوں طرف سے دونوں گالوں کو، دونوں کلوں کو پکڑ کر ایسا کھینچتے ہیں
کہ یہ جو گال ہیں وہ گدی تک چلے جاتے ہیں، اور پھر ادھر کا فرشتہ کھینچتا ہے تو یہ اس گدی کی طرف چلے جاتے ہیں، تو دونوں فرشتے اس کے گالوں کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور ادھر پکڑ کر کھینچتے ہیں، پھر ادھر سے پکڑ کر کھینچتے ہیں، تو جب تک یہاں کا گال یہاں تک پہنچ کر صحیح ہو جاتا ہے پھر یہ گال کھینچا جاتا ہے، جب یہ گال صحیح ہوتا ہے تو پھر ایسے ادھر کا گال کھینچا جاتا ہے۔ فرشتوں نے جب یہ منظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، خواب میں معراج کا موقع بھی تھا اور دوسرے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں گئے، آپ نے پوچھا یہ کون انسان ہے اس کو اس قسم کی سزا دی جا رہی ہے، اس طرح کی بھیانک سزا کس انسان کو دی جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال سن کر کے دونوں فرشتوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال سن کر کے فرشتوں نے جواب میں کہا یہ وہ انسان ہے جس کی صبح سے لے کر شام تک صرف جھوٹ بولتا تھا، صرف اس کا کام ہی جھوٹ بولنا تھا، اور لوگوں کے اندر ہنسانے کے لیے اور کسی کو جو ہے خوش کرنے کے لیے اور کسی کو کچھ بولنے کے لیے صرف اور صرف جھوٹ بولتے ہوئے پھرتا تھا، اور جھوٹ بول کر کے اس کے چرچے پوری دنیا میں ہو گئے تھے، جھوٹ بولنے والا بول کر، جھوٹ بولنے والے کے نام سے پوری دنیا میں چرچے ہو گئے تھے، اور یہ سزا اس کو قیامت تک دی جائے گی، اور پھر کل قیامت کے دن اس کو اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کریں گے۔ یہاں رک کر کے ایک سوال میں اپنے آپ سے اور سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کتنے لوگ ہیں جو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور ہنسانے کے لیے جھوٹ دیکھتے بھی ہیں؟ کتنے شوز ایسے ہیں جن کو کروڑوں روپئے ہمارے دیکھنے کی وجہ سے مل رہے ہیں؟ ان شوز کو ان کا نام لینا نہیں چاہتا، ممبر میں ان کا نام لینا مناسب بھی نہیں ہے، آپ سب سمجھ سکتے ہیں لافٹر چیلنج کے کتنے شوز ہیں جو صرف اور صرف جھوٹ ہنسانے کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہنسانے کے لیے رکھے جاتے ہیں شو، ان کو کروڑوں کی ٹی آر پی اس سے ملتی ہے، کروڑوں کی کمائیاں اس سے ہوتی ہیں، اور ہم وہ سب چیز دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں اور ہنستے بھی ہیں اور لوگوں کو بول کر کے ہنساتے بھی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہنسانے سے لوگ خوش ہو جائیں گے اور لوگ ہماری تعریف کریں گے، ارے فلاں شخص تو کیا ہنسانے کی باتیں کرتا ہے، کیا بہترین باتیں کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر کے آس پاس سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تاکہ وہ ہنسنے کی باتیں کریں، جھوٹ بولے اور ہم سب خوش ہو کر کے واہ واہ کرتے رہیں۔ حاضرین، آج جھوٹ فیشن بن گیا ہے، جھوٹ فیشن بن گیا ہے، اور انسان جتنا جھوٹ بولتا ہے معاشرے میں اتنی اس کی عزت ہونے لگتی ہے، اس کی بڑائیاں، اس کا میپن اور اس کا تکبر، اس کی انانیت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ لوگ آج جھوٹ کو جھوٹ نہیں بلکہ جھوٹ بولنے والے کو سب سے معاشرے کا معزز اور بہترین شخص سمجھنے لگے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ نہ جھوٹ بولیں، نہ جھوٹ سنیں، اور نہ جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ رہیں، کیونکہ کل قیامت کے دن ایسے لوگ سب جہنم میں داخل ہوں گے۔ حدیث میں ہے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن لوگوں کو جہنم میں جو ڈالا جائے گا وہ صرف ان کی زبان کی وجہ سے ہوگا۔ صحابی رسول معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم جو کبھی کبھی بیکار کی باتیں بولتے ہیں اللہ اس پر بھی گرفت کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، اللہ کے رسول نے فرمایا، یا معاذ، وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ، فرمایا اے معاذ، کل قیامت کے دن جہنم میں جو جہنمیوں کو ڈالا جائے گا وہ ان کی زبان کی چلنے کی وجہ سے ڈالا جائے گا۔ یہ زبان قینچی کی طرح ہے، جس طرح قینچی کپڑے کو کاٹ دیتی ہے، قینچی سامنے کی چیز کو کتر دیتی ہے، ویسے ہی زبان کا جھوٹ اور زبان سے نکلا ہوا لفظ کبھی کبھی رشتے کو کاٹ دیتا ہے، کبھی کبھی دوستی کو ختم کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کی زندگی کو اجیرن کر دیتا ہے۔ انسان کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ اور اس کا جھوٹ انسان کی زندگیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی انسان کو نہ جھوٹ بولنا چاہیے، نہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور نہ جھوٹوں کے ساتھ انسان کو رہنا چاہیے۔ حاضرین، اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی جھوٹ کی وجہ سے ہی اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔
محدثین کہتے ہیں ہاتھ سے لگا ہوا زخم انسان بھول سکتا ہے. ہاتھ سے لگا ہوا زخم، آپ نے جھگڑا کر لیا، آپ کے درمیان مارا ماری ہو گئی، اس کو انسان بھول سکتا ہے، لیکن زبان سے نکلا ہوا لفظ انسان اپنے مرتے دم تک نہیں بھولتا. آپ وہ بات ذرا یاد رکھیے، یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں، بلکہ صحابہ جیسے عظیم الشخصیات بھی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ زندگی بھر انہوں نے نہیں بھولا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا. بس ایک مرتبہ غلطی سے مشورہ دیتے ہوئے اللہ کے نبی کو حضرت عائشہ کے بارے میں حضرت علی نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول اس عورت کو چھوڑ دیجئے، آپ کے لیے عورتوں کی کیا کمی ہے. جب حضرت عائشہ پر الزام لگایا گیا تھا، اللہ کے رسول نے حضرت علی سے مشورہ کیا تھا، علی تمہارا کیا خیال ہے؟ تو علی نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول آپ عائشہ کو طلاق دے دیجئے، چھوڑ دیجئے، اللہ نے آپ کے لیے بہت ساری عورتیں رکھی ہیں. یہ ایک لفظ تھا حضرت عائشہ کے بارے میں. زندگی بھر حضرت عائشہ نے حضرت علی سے بات نہیں کی، حالانکہ حضرت علی حضرت عائشہ کے داماد، فاطمہ کے شوہر، جنت میں داخل ہونے والے صحابی. لیکن انسان کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ کتنا اثر کرتا ہے آپ سمجھ لیجئے. ایک مرتبہ حضرت علی نے جو حضرت عائشہ کے تعلق سے کہا تھا، آپ کے لیے عورتیں تو بہت ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیجئے، یہی لفظ حضرت عائشہ کی زندگی میں بیٹھ گیا. زندگی میں انہوں نے ان کو بات نہیں. انسان ماں کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن جھوٹی باتیں اور انسان کے تعلق سے لگائے گئے الزام کبھی انسان اپنی زبان اپنے ذہن سے اس کو نہیں ہٹا سکتا. اس لیے میرے بھائیوں، ہم کسی کے تعلق سے کوئی بھی لفظ کہتے ہیں سوچ سمجھ کر کہنے کی ضرورت ہے. اس سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں اور قیامت تک دشمنیاں باقی رہتی ہیں، مرتے دم تک باقی رہتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی زبان کی وجہ سے کئی لوگ اپنے والدین کی جنازے میں شریک نہیں ہوئے، اور کتنے والدین ایسے ہیں جن کی اولاد غلط بات بولنے کی وجہ سے باپ کی پوری پرورش کو ختم کرتے ہوئے باپ کے رشتے کو تھوڑی دیر میں ختم کر دیا. کتنے ایسے بدنصیب لوگ ہیں کہ جن کی اولاد کے انتقال پر ان کے والدین شریک نہیں ہوئے، والدین کے انتقال پر اولاد شریک نہیں ہوئے، علماء کے انتقال پر لوگ شریک نہیں ہوئے، لوگوں کے انتقال پر علماء شریک نہیں ہوئے. ایسے کتنے لوگ ہیں. انسان رہتا ہے، رہتی دنیا تک رہتا ہے، ختم ہو جاتی ہیں باتیں، لیکن زبان سے نکلی ہوئی بات انسان کبھی انسان نہیں بھولتا. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ہر بات ہر انسان کے تعلق سے سوچ سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہی باتیں ہم کو قیامت تک پچھتاوے میں مبتلا کرتی ہیں. اور جھوٹ انسان کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین کے پاس ذلیل ہوں گے. صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب عظیم. اللہ کے رسول نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نہ انہیں دیکھے گا، رحمت کی نظر سے نہ اللہ انہیں دیکھے گا، اور نہ ہی اللہ ان کو پاک کرے گا، انہیں مطلب ان کے گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا دردناک عذاب ہے. 3 لوگ کون ہیں جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا؟ سب سے پہلا، المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا شخص وہ ہے جو اپنی تجارت کو چمکانے کے لیے، تجارت کو اچھا کرنے کے لیے سامان کے عیب کو چھپا کر کے اچھا بیان کر کے پیش کرتا ہے، اور قسم کھا کر کہتا ہے یہ چیز بڑی اچھی ہے، بڑی پیاری ہے، اس کے لینے سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، ایسا کہہ کر کے بولتا ہے. کل قیامت کے دن اللہ نے کہا کہ نہ اللہ اس کو دیکھے گا نہ اس کا حساب کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹ بول کر کے اپنی تجارت کو چمکانے والی. اور یہ ایسی تجارت زیادہ دن تک نہیں رہتی، ایسی تجارتیں زیادہ دن تک نہیں رہتی. انسان جھوٹ بول کر کے چند مہینے کما سکتا ہے، چند مہینے کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد جھوٹ جب ختم ہو جائے گا اس کی تجارت بھی بند ہو جائے گی. اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لهما فی بیعہما وإن کتما وکذبا محقت برکت بیعہما. اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو، دونوں آپس میں تجارت کرنے والے، لینے والا اور دینے والا، ان دونوں کے درمیان اللہ خیر و برکت رکھتا ہے.
بیچنے والے کو بھی اللہ برکت دیتا ہے، لینے والے کو بھی برکت دیتا ہے۔ دنیا جب سے قائم ہوئی ہے آج تک لینے والے بھی کم نہیں ہوئے، بیچنے والے بھی کم نہیں ہوئے۔ لینے والا لے رہا ہے، بیچنے والا بیچ رہا ہے، دونوں کو اللہ رب العالمین برکت دیتے ہیں۔ لینے والے کی کمائی میں برکت دیتے ہیں، دینے والے کے بزنس میں اللہ رب العالمین برکت دیتے ہیں۔ کب تک برکت دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيِّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، فرمایا اگر دونوں سچ بولتے ہیں، دونوں صحیح بات کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین دونوں کی زندگی میں برکت دیتے ہیں۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، دونوں چھپا کر کے خرید و فروخت کرتے ہیں، نہ دینے والا بولتا ہے نہ لینے والا بولتا ہے، اور دونوں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، لینے والا بھی دینے والا بھی دونوں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ دونوں کی زندگی سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ محقت برکت بیعہما، اللہ کے رسول نے فرمایا دونوں کی زندگی میں جو برکت آنے والی ہے اس جھوٹ کی وجہ سے اور اس عیب کو چھپانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین دونوں کی زندگیوں سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، من حلف علی یمین باسم لیقتطع بها مال امرئ مسلم بغیر حق لقی اللہ وهو علیہ غضبان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو انسان کوئی بھی شخص اپنی تجارت میں قسم کھا کر کے بیپار کرتا ہے، جھوٹی قسم کھا کر کے تجارت کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس کی ملاقات اللہ سے ایسی حالت میں ہوگی کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا، اللہ اس پر غصہ ہوگا۔ جھوٹ بول کر کے خرید و فروخت کرنے والے کی زندگی سے اللہ رب العالمین برکتیں ختم کر دیتے ہیں۔ سچ بول کر کے کمائی گئی قیمت اگرچہ کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اللہ اس میں بہت زیادہ برکتیں عطا کرتے ہیں۔ جھوٹ بول کر کے کروڑوں روپے بھی اگر اللہ کمائے، اللہ اس کی زندگی سے برکت، سکون اور سب چیزیں اللہ رب العالمین ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، یہ دنیا 4 دن کی زندگی ہے اور پھر ختم ہو کر کے ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ میں آخری 5 منٹ باقی ہیں، اس میں جھوٹ کا کیا انجام دنیا میں ہو سکتا ہے 5 منٹ میں بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جھوٹ کا انجام، سب سے پہلے جھوٹ کا انجام یہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے انسان کی زندگی میں امن، راحت اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جھوٹے کل قیامت کے دن جو ہے وہ جہنم میں ہوں گے۔ تو جھوٹ بولنے سے اللہ رب العالمین انسان کی زندگی سے جو ہے سکون، راحت ختم کر دیتے ہیں۔ دوسری بات، جھوٹ بولنے سے اللہ رب العالمین دل میں بیماری پیدا کر دیتے ہیں۔ منافقوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض۔ اللہ نے فرمایا یہ جو جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں بیماری پیدا کر دیتے ہیں۔ دل کی بیماری ان کو آ جاتی ہے، اور دل کی بیماری بہت قسم کے ہیں۔ یہ ساری بیماریوں میں اللہ جھوٹ بولنے والوں کو، دھوکہ دینے والوں کو ملوث کر دیتے ہیں۔ تیسری بات، رزق میں اللہ رب العالمین کمی دیتے ہیں اور برکت ختم کر دیتے ہیں۔ جیسے میں نے حدیث میں فرمایا کہ انسان سچ بولتا ہے تو اللہ دونوں میں برکت دیتے ہیں، لینے والے اور دینے والے میں، لیکن انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اللہ رب العالمین زندگی کی ساری برکتیں، خیر و برکتیں جھوٹ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ چوتھی بات، جھوٹ بولنے سے رحمت کے جو فرشتے ہوتے ہیں، جو برکت کے فرشتے ہوتے ہیں، یہ برکت کے اور رحمت کے فرشتے انسان سے دور بھاگ جاتے ہیں، یہ فرشتے قریب نہیں آتے۔ حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اذا كذب العبد، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، تباعد الملك عنه میلا، فرشتہ ایسے جھوٹ بولنے والے سے کئی میل بھاگ جاتے ہیں، کئی میل دور بھاگ جاتے ہیں، اور فرشتہ اس کے قریب بھی نہیں آتا جو انسان جو ہے جھوٹ بولتا ہے۔ پانچویں بات، جھوٹ بولنے سے انسان اللہ کے پاس تو ذلیل و رسوا ہوتا ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اسی کو عزت نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ سامنے لوگ اس کو دیکھ کر کے ہنسیں گے اور اس کی ہر بات پر واہ واہ کریں گے، لیکن اس کے جاتے ہی بولیں گے کہ میں نے اس جیسا جھوٹا، اس جیسا مکار آج تک دنیا میں نہیں دیکھا۔ ہمارے دوست ہی بولیں گے،
اگر ہم دوستوں کے سامنے ہی جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ کے سامنے تو ہر انسان تعریف کرے گا اور واہ واہ کہے گا، لیکن جیسے ہی انسان جھوٹ بولنے والا محفل سے مجلس سے نکل جاتا ہے تو اس کی پیٹھ پیچھے بولیں گے کہ ایسا جھوٹ بولنے والا مکار دھوکے باز میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ دوست گواہی دیں گے اس کے تعلق سے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ جھوٹ سے دور رہے، کیونکہ انسان اللہ کے پاس بھی ذلیل ہوگا اور لوگوں کے پاس بھی ذلیل ہوگا۔ آخری بات کہ انسان جو جھوٹ بولتا ہے وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مشرک کذاب، اللہ نے فرمایا اللہ ہدایت نہیں دیتا حد سے آگے بڑھنے والے کو، اور سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے کو اللہ رب العالمین کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ جھوٹ کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں۔ آج معاشرے میں ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے، ہمارے لین دین جھوٹ، ہماری باتیں جھوٹ، ہمارے وعدے جھوٹے، سب اس جھوٹ کی وجہ سے ہماری زندگی کی خیر و برکتیں ختم ہو گئی ہیں۔ اور آج دنیا میں سب سے بڑا اگر کوئی جھوٹا ہے، آج دنیا میں سب سے بڑا اگر کوئی جھوٹا ہے تو وہ موبائل ہے۔ موبائل کی زندگی نے انسان کو بڑا جھوٹا بنا دیا ہے۔ کیا چھوٹے، کیا بچے، کیا بڑے، سب لوگ اس بیماری میں شریک ہیں۔ اس لیے انسان ایک ٹھان لے، ایک عزم مصمم اور ارادہ کرے کہ وہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس کے لیے اسے کتنا بڑا نقصان ہی برداشت کیوں نہ کرنا پڑے، وہ اس کے لیے تیار ہو جائے اور جھوٹ نہ بولیں، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سچوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ اللہ نے کیا کہا؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ نے فرمایا سچ بولنے والے، سچ بولنے کی عادت ڈالنے والے کل قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہوں گے، مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے سچ بولنا ہے، سچ بولنے کی عادت ڈالنا ہے۔ صحابہ کرام اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے رسول کے زبانی ان صحابہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ کبھی جھوٹ کا سہارا لیا۔ اسی لیے صحابہ کے بارے میں ہم سب مومنوں کا عقیدہ ہے، صحابہ دنیا کے سب سے سچے، سب سے وعدہ کو پورا کرنے والے اور سب سے زیادہ مخلص صحابہ کرام تھے۔ کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ منافقوں کے درمیان میں رہتے مدینے میں منافقوں کے درمیان گھرے ہوئے تھے صحابہ کرام، بعضو منافق رہتا تھا، لیکن ایک صحابی اپنے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ ایسے بہت سارے صحابہ کے واقعات ہیں۔ آپ جو ہے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ بار بار سنے ہوں گے، غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے لیکن جھوٹ کبھی نہیں بولا اپنے زندگی میں۔ اللہ کے نبی کے سامنے بھی آئے تو آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا۔ اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن تک ان کو سوشل بائیکاٹ کیا تھا، پورے معاشرے میں بات نہ کرنے کی اللہ کے رسول نے تاکید کی تھی، اس کے باوجود بھی وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کر کے آسمان سے آیت نازل فرمائی اور اللہ نے کہا کہ جو لوگ معذرت کر کے سچ بول دیے اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور جو لوگ جھوٹ بولے ہیں وہ جھوٹے ہیں، اور کل قیامت دن ان کا حشر جہنم میں ہوگا۔ لہذا انسان اس دنیا میں ہمیشہ سچ بولے، سچ بولنے کی عادت ڈالے، جھوٹ سے دور رہے، اور بطور خاص کسی کو ہنسانے کے لیے یا ہنسنے کے لیے یا اپنے معاشرے میں شائن ہونے کے لیے جھوٹی باتیں، جھوٹے وعدے بول بول کر کے اپنے آپ کو برباد نہ کرے۔ چند لوگ ہیں جن کی تصویر ٹی وی میں آتے ہی بولتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے دھوکے باز انسان ہے، یہ جھوٹا انسان ہے، وعدے تو بڑے حسین کرتا ہے لیکن کبھی اس نے ایک وعدہ بھی مکمل نہیں کیا۔ لیکن لوگوں کا کیا کہیں، ایسے لوگوں کی ہی زیادہ عزت ہے اور ایسے لوگوں کی دنیا میں زیادہ کامیابی ہے۔ یہ کامیابی وقتی ہے، یہ وقتی کامیابی ہے، لیکن اللہ کے پاس ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمارا ہر کام اور ہمارا ہر سپورٹ اور ہمارا ہر کام جو ہے سچے لوگوں کے لیے، اچھے لوگوں کے لیے اور معاشرے میں اچھا کام کرنے والوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جھوٹ اور جھوٹ بولنے والے، جھوٹے وعدے کرنے والے، حسین سپنے دکھانے والے، ان لوگوں سے بچنا بھی چاہیے اور دور بھی رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جھوٹ سے ہم کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے تجارتوں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ہمارے دکانوں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ہمارے کھیتیوں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ہمارے کاروبار میں
اللہ فائدہ اور مستفید فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اچانک آنے والی بیماری سے بچائے، اچانک آنے والی موت سے بچائے، اچانک ہونے والے حادثوں سے بچائے۔ جو بچے پڑھ رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کے سینوں کو علم کے لیے کھول دے، اللہ رب العالمین ان کی علم میں برکت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ان کو علم کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بے کام بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں اور اپنے کام کی تلاش میں ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے رزق کے راستے کھول دے، رزق کے دروازے کھول دے۔ اللہ رب العالمین ہر انسان کی غیب سے مدد فرمائے، اللہ رب العالمین ہر انسان کے لیے سکون اور راحت کا انتظام فرمائے۔ جھوٹ، برائی اور ہر قسم کی برائی سے اللہ مجھے آپ کو سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم والسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔